السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کافی عرصے سے میں نے ایک بات شدت سے محسوس کی کہ ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات، معجزات اور سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پر تو بہت گفتگو ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انقلابی جدوجہد جس کے ذریعے آپ نے ایک مکمل معاشرے کو بدل کر ایک عظیم اسلامی ریاست قائم کی، اس پر بہت کم بات کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے مسلمان جب انقلاب کی مثالیں دیتے ہیں تو فرانس، روس یا دیگر دنیاوی انقلاب کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ تاریخ انسانی کا سب سے عظیم اور ہمہ گیر انقلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کردہ انقلاب تھا۔ اسی احساس کے تحت میں نے اس موضوع پر اپنی استطاعت کے مطابق مطالعہ کیا، مختلف مراجع سے استفادہ حاصل کیا اور سب سے بڑھ کر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر کے اس موضوع کو سمجھنے اور پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اسی سلسلے میں انشاءاللہ میں مختصر ویڈیو کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انقلاب آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا، تاہم ہم جان سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت، صبر، دعوت اور جدوجہد کے ساتھ تاریخ کا عظیم ترین انقلاب برپا فرمایا۔ نشان راہ دکھا کے جو کتابوں کو ترس گئے ہیں کسی پر راہ دان کے لیے، وہ صحیح راستہ، اور وہ صحیح راستہ صرف اسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں، زندگی میں، حیات طیبہ میں ایک بہت بڑا نمونہ موجود ہے، لیکن اس سے استفادے کی 3 شرطیں تھیں۔ اس سے استفادہ وہی حاصل کر سکیں گے جو اللہ سے ملاقات کی امیدوار ہیں، جو آخرت پر، یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ وہی اس سے استفادہ اٹھا سکیں گے۔ جیسے قرآن ہدایت ہے تمام نوع انسان کے لیے، لیکن ہدایت اٹھا سکیں گے وہی جن کے دل میں تقویٰ ہے، ہدی للمتقین۔ اب اس تمہید کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے موضوع پر سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انقلاب کہتے کسے ہیں۔ لفظ بہت عام ہے، لفظی معنی ہے تبدیلی، بدل جانا، لہٰذا ہم یہ لفظ کسی بھی لفظ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ علمی انقلاب، ثقافتی انقلاب، سائنسی انقلاب، فوجی انقلاب، کسی کے ساتھ چاہے لگا دیں، لیکن اصطلاح، ہر فن کی اپنی اصطلاح ہوتی ہے۔ انقلاب کسے کہتے ہیں، اس کے لیے یوں سمجھیے کہ آج دنیا میں انسانی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم مانا جاتا ہے۔ ایک مذہب کا حصہ ہے، عقائد، عبادات، کچھ رسومات، بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے، عقیقہ کریں گے، ختنہ دیں گے، کیا کریں گے، شادی ہوگی تو کیسے ہوگی، پھیرے ڈالیں گے، نکاح پڑھائیں گے، کوئی فوت ہو گیا تو اس کی لاش کا کیا کریں گے، جلائیں گے یا دفنائیں گے۔ یہ چیزیں نجی زندگی ہیں، انفرادی زندگی۔ ہر شخص کو آزادی ہے جس طور سے چاہے کرے، ایک خدا کو مانے، 100 کو مانے، 1000 کو مانے، کسی کو نہ مانے، تپسیا کرے، بتوں کے آگے سجدے کرے یا ایک نپیدا خدا کی پرستش کرے، اجازت ہے۔ روزے رکھے، نماز پڑھے یا مندر میں جائے، سینیکوک میں جائے، چرچ میں جائے، اجازت ہے۔ اور زندگی کا دوسرا حصہ ہے تہذیب، تمدن، ریاست، سیاست، سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام، جس کو ہم کہیں گے اجتماعی نظام۔ انگریزی میں کہہ دیا کہ پولیٹیکل، سوشل، اکنومیکل سسٹم۔ اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، اس کا نام ہے سیکولرزم۔ اور سیکولرزم کا مطلب لا مذہبیت نہیں ہے، ہاں مذہب، لا دینیت، مذہب تو سارے ہمیں ایکسیپٹیبل ہیں، وی آر ریڈی ٹو امبریس۔ اور یہی بات بش نے کہی تھی، وی آر ریڈی ٹو امبریس اسلام۔ تم ہمارے ہاں آئے، تم نے سینیکوکس خرید لی، یہودیوں کی عبادت گاہ ہے، اور مسجدیں بنا لی، ہم نے تو اعتراض نہیں کیا۔ تم نے چرچ خریدے، مسجدیں بنا لی، ہم نے تب بھی کبھی اعتراض نہیں کیا۔ تم نے یہاں کے افرو امریکن کو کنورٹ کر کے مسلمان بنا دیا اور کچھ لوگوں کو بھی بنا دیا، ہم نے تب بھی کبھی اعتراض نہیں کیا۔ تو اسلام سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے۔ اسلام ایز اے مسجد وی آر ویری ویل، بٹ اسلام ایز اے پولیٹیکل، سوشل، اکنومک سسٹم از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس۔ اسی کو کہتے ہیں فنڈامنٹلزم۔ اس سے ہماری جنگ، اور اس وقت کچھ فنڈامنٹلسٹ لوگوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا اس کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگ گیا ہے۔ تو فنڈامنٹلزم کو اکویٹ کرتے ہیں ٹیررزم کے ساتھ، تو اسی کبھی کہتے ہیں وار آن ٹیرر، وار آن فنڈامنٹلزم۔ حقیقت میں یہ جنگ ہے اسلام کے نظام حیات کے خلاف، عقائد کے خلاف نہیں ہے، عبادات کے خلاف نہیں، رسومات کے خلاف نہیں۔ اسلام ایز اے پولیٹیکل، سوشل، اکنومک سسٹم اس کے خلاف ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ انقلاب جو ہے آج کی اصطلاح میں اس اجتماعی نظام کے اندر کسی تبدیلی کو کہتے ہیں۔ مذہبی میدان میں کوئی تبدیلی بڑی سے بڑی ہو جائے اسے انقلاب نہیں کہا جاتا، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تاریخ انسانی میں سب سے بڑی مذہبی تبدیلی ہوئی تھی 300 عیسوی میں، جب کانسٹنٹائن امپائر آف روم اس نے عیسائیت اختیار کر لی اور ساری امپائر عیسائی ہو گئی۔ مذہبی تاریخ کے اندر اتنی بڑی کنورجن کبھی نہیں ہوئی۔ پوری وہ امپائر 3 بڑے علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی، نارتھ افریقہ، ایسٹ یورپ، ویسٹ ایشیا۔
اور اس میں ساری عیسائی ہو گئی، لیکن آپ نے کبھی اس کا نام انقلاب کی تاریخ میں کہیں نہیں سنا ہوگا۔ رومن ریولیوشن یا کرسچین ریولیوشن نہیں، ریولیوشن کہلائے گی وہ تبدیلی جو سیاسی نظام سے متعلق ہو اور بنیادی تبدیلی ہو، صرف اوپر کے ڈھانچوں کے اندر کچھ ہلکی تبدیلی نہیں، بنیادی تبدیلی یا سیاسی نظام میں ہو، یا بنیادی تبدیلی معاشی نظام میں ہو، یا بنیادی تبدیلی سماجی نظام میں ہو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ انقلاب کہلائے گا وہ جس میں اجتماعی نظام کے 3 پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو میں تبدیلی آتی ہو، یا سیاسی نظام میں، یا معاشی نظام میں، یا معاشرتی نظام میں۔ اب دیکھیں، جائزہ لے لیجئے، فرینچ ریولیوشن بہت مشہور ہے اور واقعی ریولیوشن تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صرف سیاسی نظام میں تبدیلی آئی تھی۔ مذہب پہلے بھی وہی تھا، بعد میں بھی وہی رہا، سوشل سٹرکچر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو فرینچ ریولیوشن میں صرف سیاسی نظام بدلا۔ اور دوسرا بہت مشہور انقلاب ہے وہ 1917 بولشیو ریولیوشن آف رشیا، صرف معاشی نظام بدلا، انفرادی ملکیت، زرعی پیداوار کی انفرادی ملکیت ختم، سب پریویٹائز۔ یہ ہے انقلابات، جبکہ رومن امپائر کا بیک وقت کرسچن ہو جانا یہ انقلاب نہیں ہے۔